اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. ماہ رمضان کے 7 بابرکت دن اور 7 بابرکت راتیں گزار کر آج ہم 8ویں رات میں آپ کے ہاں حاضر ہوئے ہیں. امید ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان روزوں کو، ہمارے ان نمازوں کو، ہمارے ان عبادتوں کو، ہمارے ان قرآن فہمی دروس کو قبول فرمائے گا، ہمارے دلوں پر سکون نازل فرمائے گا اور ہمارے دلوں میں موجود کالک اور گندگی کو دور کرے گا تاکہ ہم اس کی عبادت میں مزید لذت حاصل کر سکیں، مزید اس کی عبادتوں کو اپنی زندگی کا اصل ہدف بنا سکیں. ہماری گفتگو سورہ مومنون میں جو قرآن مجید کا 23واں سورہ ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے شک مومنین فلاح پا گئے، یعنی ہو چکا، یہ امر ڈیسائیڈڈ ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی نماز میں خاشع ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لغو سے دوری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے لیے کوششیں کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی زوجاؤں کے اور اپنی کنیزوں کے، کہ جہاں پر یہ ایسی صورت میں ان پر کسی قسم کی ملامت نہیں ہے. اور جو اس کے علاوہ اپنی جنسی خواہشات اور شہوات کو رفع کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ اللہ کے دشمنوں میں سے قرار پائے گا. اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی اور اتفاقاً آج تیسری محفل ہوگی کہ ہم اس آیت پر گفتگو کریں گے. قرآن مجید کا معجزہ یہی ہے کہ ایک آیت میں، جس کو کہتے ہیں نا، ایک کوزے میں سمندر کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھر دیتا ہے، اور جیسے جیسے اس کو ہم خالی کرتے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بھرا ہوا ہے. 8ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانات اور عہد کا خیال رکھتے ہیں. ہم نے آپ کی خدمت میں امانات پر کے پہلے حصے کی گفتگو کر لی. امانات کی دوسرے حصے کی گفتگو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس کچھ امانت رکھوا کر جائے تو اس میں خیانت جائز نہیں. آیا اس امانت کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس معاملے میں فقہا نے یہ بتایا ہے کہ اگر وہ اجازت دے تو کر سکتے ہیں، اگر اجازت نہ دے تو اس میں تصرف نہیں کر سکتے. اگر آپ نے امانت قبول کر لی تو اس کی سیفٹی، اس کی سیکیورٹی وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور جب تک اسے واپس نہ لوٹا دیں تب تک وہ آپ کے ذمے ہے. ہاں، ایک ٹائم فکس ہو کہ 1 مہینے کے لیے آپ رکھ لیں، پھر میں آپ سے لے لوں گا. وہ مہینہ گزر جائے، اس کے بعد اب آپ سنبھالنا چاہیں سنبھالیں، نہیں سنبھالنا چاہیں اس کو اطلاع دے دیں. اس 1 مہینے کے اندر آپ کی کوتاہی کی وجہ سے خدا نخواستہ وہ ضائع ہو جاتا تو آپ کی ضمانت تھی. لیکن اب جب کہ ٹائم گزر چکا، اس کے بعد آپ نے اس کو اطلاع بھی دے دی، یا آپ طے ہے کہ آپ اس تاریخ کو آ کے لے جائیں گے، مثلا آج پہلی مئی کو آ کے لے جائیں گے، اس کے باوجود وہ نہیں لے جاتا، ایسی صورت میں اگر وہ ضائع ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے، آپ جان بوجھ کر نہیں کرتے. جان بوجھ کر کریں گے تو ذمہ دار ہیں، لیکن آپ نے اپنا رول پورا کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی، اس کو نقصان ہو گیا تو پھر وہاں پر آپ ضامن نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کوئی گمی ہوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس، پھر اگر آپ نے اٹھا لی اس کو
امانت کے طور پر پڑی رہے گی، اور جب وہ امانت کا طریقہ کار پہ عمل کریں گے معذرت کے ساتھ، اس حساب سے آپ اعلان کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے کہ ایسی چیز ملی ہے. اس کے لیے لقطہ کے احکام ہے جو کتابیں توضیح المسائل اور وسائل الشیعہ اور ان سب کتابوں میں پڑھی. تیسری اور اصلی امانت کی بات کرتے ہیں. امانت تو امانت ہے. تیسری اور اصلی بات جو کی جاتی وہ یہ ہے کہ ایک امانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسانیت کو دی ہے، اور وہ امانت ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، جو کہ پھر تمام ائمہ کے اندر آہستہ آہستہ منتقل ہوتی ہے. اس امانت کی حفاظت کیا یہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں کہ ہم ضامن ہیں کہ اس امانت کی حفاظت کریں؟ ایک طرف سے ہاں، ایک طرف سے نہیں. تو امام جو اس امانت کی حفاظت کریں گے وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے امام کو معین کیا اور امام پر یہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ اس امامت کے منصب کو اور ولایت کے امانت کو سنبھالے. لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ عہدہم راعون. تو امانت اور عہد کا لفظ جب ساتھ آتا ہے تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نقطہ بیان فرما رہا ہے. قل یا بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا؟ الم اعہدتم الیکم، اے بنی آدم تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہوا ہے، اور عہد کی پوری گفتگو ہے جو یہاں پر اس وقت میں پوری طرح سے اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا. ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام انسانوں سے عہد لیا ہے کہ اللہ کا شریک قرار نہیں دیں گے، اور جو احکام اللہ سبحانہ وتعالیٰ جاری کرے گا اس پر چلیں گے. اب ان احکام کو، سسٹم کو، دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہمارے اور اہل سنت کے درمیان میں جو بہت بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے. نہ قرآن میں اختلاف ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وحدہ لا شریک ہم بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اللہ تعالیٰ کا آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول جانتے ہیں. ہم بھی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری پیغمبر، آخری نبی اور آخری رسول جانتے ہیں. اختلاف یہاں آ کے شروع ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احکامات پر عمل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام کو مسلمانوں کے ہاتھ پہ لاوارث نہیں چھوڑا گیا. اسلام کو اس زمانے کے مسلمانوں کے ہاتھ پر بغیر کسی ذمہ داری کے نہیں چھوڑا گیا ہے، بلکہ اسلام کسی زمانے میں بھی لاوارث نہیں رہا ہے، اور ساتھ ساتھ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت کا باقی رہنا ضروری ہے. اور وہ حدیث جو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیکون بعدی 12 خلیفتاً، اہل سنت کی کتابوں میں بھی. پھر وہی مشہور جملہ راوی نے کہا کہ میں نے آخری کا لفظ نہیں سنا. اپنے ایک طرف ہے اپنے بابا سے پوچھا، ایک طرف ہے کہ میرے اطراف والے سے سنا. دونوں نے جواب یہ دے کلہم من قریش، یہ سارے 12 کے 12 قریش سے ہوں گے. اور یہ بات کہہ چکا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ قریش کے 12 امام ہم گنا دیتے ہیں. اہل سنت حضرات اپنے 12 خلیفہ، چلے ہم امام کے لفظ کو فعلاً روک لیتے ہیں، خلیفہ کا لفظ. رسول اکرم فرماتے ہیں سیکون بعدی 12 خلیفتان کلہم من قریش. تو آیا خلفاء کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ قریش سے ہے، نمبر 1. نمبر 2، آیا یہ وہ سلسلہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں معین فرمایا تھا؟
آیا یہ وہ سلسلہ ہے کہ جس کو امت اسلامیہ پر اللہ کی طرف سے نافذ کیا گیا تھا؟ بالکل واضح طور پر جواب آپ کے پاس ہے. اور یہ جو آیت نازل ہوئی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جس کو تم میں سے اولی الامر قرار دیا گیا ہے. چلیں ہم کہتے ہیں اس زمانے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ حضرات تھے، آج کیا ہوا؟ آج آپ ہر بادشاہ کو اولی الامر قرار دے رہے ہیں. آج ہر وہ شخص کے جس کے پاس طاقت آ گئی، چاہے وہ اسلحے کے ذریعے، چاہے وہ الیکشن کے ذریعے، چاہے وہ 2 نمبری کے ذریعے، حتیٰ مثلا پچھلی حکومت کا تختہ گرا کر وہ آ کر بیٹھ جائے. پاکستان تو دیکھتا رہا ہے نا کن مراحل سے گزرا ہے. کیا ان سب کو اولی الامر کہا جائے گا؟ نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غدیر میں باقاعدہ طور پر ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا اعلان کیا، اور وہیں پر لوگوں سے بیعت لی. اور حضور اکرم نے فرمایا جاؤ علی کو امیر المومنین کے عنوان سے سلام کرو اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو. یہ بیعت کس لیے تھی؟ چیک کر لیجئے نا، سند چیک کر لیجئے، تاریخ، واقعات. علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ الغدیر کی جلدوں کی جلدیں بھر دی جو غدیر سے متعلق تھی. کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ الغدیر میں تمام اہل سنت اور شیعوں کے ریفرنس سے مطلب کو ڈالا گیا. لہذا غدیر کو ہمیں بھلانا نہیں چاہیے، اور اگر غدیر کو نہ بھلاتے تو نہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ ڈھائے جاتے، نہ امیر المومنین السلام کو ان مصیبتوں کو سامنا کرنا پڑتا جن کا سامنا کیا، نہ باقی 11 اماموں کے لیے وہ مشکلات، وہ تکلیفیں، وہ پریشانیاں ہوتی جو ہوئیں. یہ یہاں پر امانات ہیں و عہدہم راعون کی رعایت کرتے ہیں، ورنہ رعایت کے بجائے حافظون کا لفظ استعمال ہونا چاہیے. امانت کی حفاظت ہونی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں. یہاں پر امانات اور عہد کو رعایت کے عنوان سے دیا گیا ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین کی امانت جس طرح سے دی اس طرح سے آگے بڑھاؤ. اور ولایت کی امانت پھر ہم آ کے اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم ولایت کے عنوان کو خاص عمل میں، خاص سانچے میں ڈال کے کہتے ہیں بس ہم مولائی ہو گئے، ہم ولائی ہو گئے، ہم نے مثلا ولایت کا حق ادا کر دیا. ولایت وہ نظام اسلامی ہے کہ جس کے ذریعے پوری دنیا پر اسلامی نظام نافذ ہوگا. ولایت میں جہاں عبادات شامل ہیں، ولایت میں جہاں سزائیں شامل ہیں ولایت کے انڈر میں آتی ہیں، وہیں پر ولایت کے انڈر میں پورے نظام حکومت کو چلانا ہے. ہم نے ولایت کو کس ڈائریکشن میں ڈال دیا ہے؟ ہم نے ولایت کو کیا عنوان دے دیا ہے؟ سوچنا پڑے گا. اور دین ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، یا چند لوگ کسی چیز کو مشہور کر دیں تو اس سے نہیں لیا جاتا، یا مارکیٹ میں کسی چیز پہ شور ہو گیا تو بس وہ لے لیا جائے، باقی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائی جائے. ولایت نظام مستقل اسلامی ہے. ولایت وہ نظام ہے جس کے تحت انسانیت کو آگے بڑھایا جانا ہے. 12 کے 12 امام علیہم السلام نے کیا ان چیزوں کی اجازت دی ہے یا وہ باتیں کہی ہیں جو آج ہم ولایت کے نام پر کرنے جا رہے ہیں، جس کو آج ہم ولایت کے عنوان سے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت صحیح اور اچھا ہے؟ نہیں. ہم نے جب عہد کیا ہے کہ ہم اس ولایت کے نظام سے وابستہ رہیں گے، جب ہم نے کلمے میں پڑھا وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، علی ولی اللہ کے بعد
وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. تو اب وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل کی پوری طرح سے اطاعت ہونی ہے. یہ جو دل میں آئے وہ کر لیں، جو دل میں نہ آئے نہ کریں. تو یہ امانت ولایت، یہ امانت خلافت رسول اللہ بلا فصل، اس پر ہمیں بہت زیادہ غور و خوض کرنا ہوگا. ہمارے ممبروں پر تشریف لے جانے والے محترمین سے میں درخواست کروں گا کہ وہ ولایت کے عنوان کو سمجھیں، وہ ولایت کے عنوان کو اس طرح سے آگے بڑھائیں جس طرح سے آگے بڑھانا چاہیے. وہ ولایت کے نظام کو لوگوں تک تشریح کریں، ورنہ ولایت کا نظام تو ہمارے اور آپ کے بعض عمل انجام دینے سے نتیجے تک نہیں پہنچتا ہے. اس لیے میں درخواست کروں گا کہ خدا را نظام ولایت کی اہمیت سمجھیں. یہ نظام دین کا لازمی جز ہے. یہ نظام اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اور یہ بلا فصل نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آگے بڑھا ہے. اور اگر یہ صحیح طرح سے نہیں چلتا تو آج کائنات میں دیکھ لیجئے، دین جو ولایت کے بغیر آگے بڑھا ہے اس دین کا کیا حال ہے. اس دین میں کس طرح سے لوگ اپنی رائے سے کام لیتے ہیں، اس دین میں کس طرح سے لوگ اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں، اس دین میں کس طرح سے لوگ تصرف کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اس امامت اور ولایت کو جو کہ توحید کے استحکام کا باعث ہے، جو کہ نبوت و رسالت کے استحکام کا باعث ہے، جو کہ توحید اور نبوت و رسالت کی تشریح کے لیے باقاعدہ آفیشل نظام ہے، اس کے بغیر سسٹم آگے نہیں بڑھ سکتا. اس نظام ولایت نے باقاعدہ طور پر قربانیاں دے کر بتایا کہ صحیح نظام کون سا ہے، غلط نظام کون سا ہے. اگر یہ نظام ولایت و امامت نہ ہوتا تو آج انسان اللہ تعالیٰ سے شکایت کر سکتا ہمیں تو نہیں پتہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. آج ائمہ معصومین علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ ہم کون سے راستے پر چلے. آج حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قربانیاں، 11 اماموں کی قربانیاں، 12ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا ان زحمتوں، تکلیفوں، مشکلات کا برداشت کرنا، یہ سب اس بات کا باعث بنا کہ ہم اپنے دین کو بہتر سمجھ سکیں، ہم اپنے دین پر آگے بڑھ سکیں. اور اگر کہیں ہمیں شک و شبہ ہو، کہیں ہمیں پریشانی ہو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط مستقیم ائمہ معصومین علیہ السلام کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم 12 اماموں کا راستہ. اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ بات باور کرانی ہوگی کہ 12 امام کوئی رسمی امام نہیں ہے کہ بس نام لے لیں اور کافی ہو جائے گا. 12 امام کائنات کے نظاموں کو سنبھالے ہوئے ہیں. جیسے ہی ہم کہتے ہیں 12 امام کائنات کے نظاموں کو سنبھالے ہوئے ہیں تو فوراً گفتگو شروع ہو جاتی ہے آیا تفویض ہے یا جبر ہے. معصومین علیہ السلام نے واضح کر دیا لا تفویض ولا جبر بل الامر بین الامرین. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ طاقتیں ان کو دی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ولایتیں ان کو دی ہیں، تو پھر اس کے بعد ہمیں کس پریشانی کا سامنا ہے؟ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں ان باتوں کو کھول کے کہنے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان اختیارات کو ائمہ معصومین علیہ السلام کو دیے ہوئے ہیں. ہم عام انسان کے لیے تو بہت کچھ کہنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے اہل سنت کے بھائی تو اصحاب کے لیے بہت کچھ کہنے کے لیے تیار ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن جب ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے کوئی بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے، اسے غلط زاویے میں لیا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کو اختیار دیا ہوا ہے. ہر امام اپنی جگہ پر ولایت الہی کا حامل ہے، اور
وہی زمین پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے. اور اس بات پر پہلے بھی گفتگو ہوئی، لیکن صرف تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھوں کہ یہ جو قرآن مجید میں آیت تنزل الملائکۃ والروح شب قدر آ رہی ہے، اس شب قدر میں ائمہ معصومین علیہ السلام پر ملائکہ اور روح نازل ہوتے تھے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہمارے مقابلے میں کسی سے گفتگو ہو تو ان سے کہو کہ یہ بتاؤ تنزل الملائکۃ والروح کنٹینیوشن کا صیغہ ہے یا ختم، ایک بار ہو چکا یا پہلے ہو چکا اب نہیں ہے؟ جواب آئے گا تنزل الملائکۃ والروح ہر سال شب قدر میں انجام پاتا ہے. وہ کون ہستیاں جن پر تنزل الملائکۃ والروح آتا ہے؟ تو جب آپ کتابوں کو پڑھیں گے، جب آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا تنزل الملائکۃ والروح سوائے ائمہ معصومین علیہ السلام کے کسی پر نہیں. ہم نے بہت سے اہل سنت کے علماء مفتیان حضرات سے گفتگو کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کے جو بہت نیک بندے ہوتے ہیں ان پر نازل ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلیں ہم آپ کی بات مانتے ہیں، آپ عمومیت کے ساتھ بات کرتے ہیں، ہم مورد بتا دیتے ہیں. آج حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف آیا، ان کے مقابلے میں اس روئے زمین پر کوئی نیک شخص ہو سکتا ہے؟ اور جیسے کہ ہماری حدیثوں میں بھی روایتوں میں بھی ہے اور اہل سنت میں بھی بہت کھل کے کہ جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تشریف لائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی زمین پر تشریف لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام نماز کی اقامت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے اولو العزم نبی ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ نظام ولایت، نظام امامت وہ امانت ہے اور وہ عہد ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے. دین امانت ہے اور عہد ولایت اور امامت کا، اس لیے ہمیں ان کی رعایت کرنی ہوگی، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا، تب جا کے ہم قد افلح المومنون کے زمرے میں شامل ہوں گے. ورنہ قد افلح المومنون سرٹیفائیڈ مومنین. اگر ہم امانات الہیہ کا خیال نہ رکھیں، اگر ہم عہد الہی کا خیال نہ رکھیں تو پھر ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی کہ ہم اپنے آپ کو مومنین میں سے قرار دیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے قرار دیں. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہاں یہ عجیب بات ہے، اگر ابتدائی آیات کی طرف دیکھا جائے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خاشع ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز میں خاشع ہیں، بات ہو گئی تو پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہاں صلاۃ سنگل نماز، یہاں نمازیں، وہاں خاشعون یحافظون، وہاں خشیعت، یہاں حفظ. علماء اہل تفسیر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ سنگولر جہاں پر کہا گیا وہاں پر فرد کو پن پوائنٹ کیا گیا کہ تم خاشع ہو، تم نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرو، جو ہم نے پوری گفتگو کی. لیکن جب یہاں پر صلواتہم کی بات آتی ہے تو یہاں پر عمومیت کے ساتھ آتی ہے کہ نماز کو اس کے احکام کے ساتھ سنبھالو. یحافظون، نماز کو ان کی شرائط کے ساتھ انجام دو. نماز کو، اور اگر دوسری جگہوں پہ دیکھیں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ کا جہاں عنوان آتا ہے تو وہاں پر بھی اقیم الصلاۃ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اب نماز کو معاشرے میں قائم کرو. ہم دیکھتے ہیں اس بات کو، اور بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو صلاتہم یحافظون کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی نماز کی حفاظت کرو. ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نماز کی حفاظت نہ کرو اور تمہاری نماز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے. نماز کے بارے میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ نماز کے لیے کچھ نکات بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو
کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے. نماز کے بارے میں بعض روایت جو ہمیں ملتی ہیں، اگر ہم ان کا مطالعہ یا مشاہدہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نماز بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کس طرح سے؟ اگر اجازت دیں ایک درود پڑھ دیں، میں ان روایات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں کہ جس میں باقاعدہ نماز کے بارے میں روایات بیان کی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ، شدت سے نماز کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. یہاں پر میں 2 یا 3 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں معصومین علیہ السلام نے نماز کو ایک بہت ہی مؤثر اور بابرکت اور جس کو کہتے ہیں انسان کے دلوں کو صاف کرنے والی اور انسان کو اللہ سے نزدیک کرنے والی قرار دیا گیا. جناب ابو عثمان فرماتے ہیں کہ صحابی رسول میں سے کہ میں ایک بار حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا. حضرت سلمان فارسی نے درخت کو ہلایا اور پتے نیچے گرے، جو خشک ہو چکے تھے وہ پتے گر گئے. خزاں کا موسم ہوگا. تو ابو عثمان کہتے ہیں کہ اے سلمان، تمہارے اس عمل میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت سلمان نے کہا کہ ایک وقت میں خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اسی طرح کے ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور حضور اکرم نے بھی یہی عمل انجام دیا، اور جو سوال تم نے کیا یہی سوال میں نے حضور اکرم سے سوال کیا. تو آپ نے فرمایا اے سلمان، جس طرح درخت کی ٹہنیوں کو ہلانے سے یہ سوکھے پتے اس درخت سے نیچے گر گئے، اسی طرح نماز انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے. اللہ اکبر. یعنی اگر انسان واقعی معنی میں نماز پڑھے، انسان واقعی معنی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے خاشع ہو کر کھڑا ہو، واقعی معنی میں دنیا و مافیا کو پیچھے چھوڑ کر نماز میں کھڑا ہو جائے، تو ایسے ہے جیسے اس کے بدن سے سارے گناہ جھاڑ دیے گئے. عجیب ہے. ہم آتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں ان المسلم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاطت خطاياه كما تحاطت هذا الورق. پھر ایک اور حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے کہ جب انسان اچھی طرح سے وضو کرے، اچھی طرح سے نماز پڑھے، فاحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس، 5 نمازوں کو شرائط کے ساتھ، تو ایسی صورت میں جب وہ نماز ختم کرے گا تو اس کے بدن سے گناہ اسی طرح جڑ جائیں گے جس طرح سے انسان کے بدن سے گناہ جڑ جائیں گے، جس طرح سے درخت سے سوکھے پتے الگ ہو جاتے ہیں. ابھی امامہ ایک اور حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا ہے. بڑی سننے والی حدیث ہے. یا رسول اللہ، میں نے بڑا گناہ انجام دیا ہے. حضور اکرم نے سوال کیا ہے؟ حل صلیت، کیا تم نے اس گناہوں کے انجام دینے کے بعد نماز بھی پڑھی ہے؟ کہا. کہا تو پھر جاؤ، مبارک ہو تم کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان نمازوں کے ذریعے تمہارے گناہ معاف کروا دیے. اسی طرح سے ایک اور حدیث امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، درود پڑھ دیں محمد علیہ، سے نقل کی. ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ،
طہرنی، مجھے پاک فرما دیجئے. کہا تم کو پاک کر دوں. کہا میں نے ایسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر حد جاری ہو سکتی ہے، حد جاری ہونی چاہیے. حضور اکرم نے فرمایا کہ نماز پڑھو پھر بات کرتے ہیں. جب نماز پڑھ کے واپس آیا، کہا رسول اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں. کہا تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. رسول اکرم نے فرمایا بس تو پھر تمہارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، جاؤ. نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز فحشاء اور منکر سے بچاتی ہے. لیکن اگر انسان نماز بھی پڑھے اور فحشاء اور منکر میں مبتلا بھی ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو چیز پڑھی گئی ہے اس کو نماز کا نام دیا گیا، لیکن واقعی وہ نماز ہے یا نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. اس لیے نہ میں یہ کہوں گا کہ نماز بہت مشکل چیز ہے، بہت زحمت والی چیز ہے، نہ یہ کہوں کہ نماز بس میں 2 منٹ میں آیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. نماز بارگاہ الہی میں حاضر ہونے کا ایک نظام ہے. اس بارگاہ الہی میں جب تم پہنچتے ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے علی، کیا مومن کو اس بات پہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے دن میں 5 مرتبہ نیم گرم پانی والا حوض رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں انسان جائے، ڈبکی لگائے اور نکلے تو اس کے بدن سے گندگی دور ہو گئی ہو. کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پسند کرے گا؟ کہ نماز وہی نیم گرم پانی والا حوض ہے کہ جس میں گناہ گار ڈبکی لگاتا ہے اور جب باہر نکلتا ہے تو پھر اس کے گناہ اس سے دور ہو گئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک پاکیزہ توبہ کرو، ایک سچے دل والی توبہ کرو، ایک ایسی توبہ کرو جس کے اندر کسی بھی قسم کی گندگی کا شائبہ نہ ہو. ایک ایسی توبہ کرو کہ جو اتنی خوبصورت، اتنی جامع اور اتنی معنی ہو کہ اس کے بعد پھر کوئی چیز انسان کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. آج ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں، آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے بڑے مسائل کو بھول جاتے ہیں. کیوں میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں آہ من قلت الزاد و طول الطریق و بعد السفر و عظیم المورد. کیا کروں من قلت الزاد، جو راستے کا سامان ہے وہ بہت کم ہے، یعنی موت کے بعد کے راستے کا سامان. وہ طول الطریق، لاکھوں سال سے لوگ قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، کیا حال ہوتا ہوگا، کیا حال ہوگا ان کا. وہ بعد السفر، سفر بھی بہت طولانی ہے، اور جہاں جانا ہے وہ عظیم المورد ہے، وہ مورد اتنا عظیم ہے کہ انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں ہم دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں یا دنیا کے بعض غموں کو اتنا سینے سے لگا لیں کہ اللہ سے ہم خدا نخواستہ ایک طرح سے دوری کر لیں، اللہ سے خدا نخواستہ ایک طرح سے ناراضگی برداشت کر لیں. نہیں، میں نہیں سمجھتا دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی غم، دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی امتحان اتنی بڑی ہو کہ انسان اس کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جائے. یہ چیزیں تو مومن کو اللہ سے نزدیک کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان دنیا میں جائے گا ہر قدم پر مشکل، ہر قدم میں پریشانی، ہر قدم میں تکلیف، تو اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز رکھ لی، اس کے بعد اس کے نوافل بھی رکھ لیے. اب جب ہم بے توجہی سے پڑھیں گے تو وہ اثر نہیں کرے گا. ایسے ہی جیسے ایکسپائرڈ دوائیاں ہیں، دوائیوں کی تاریخ ایکسپائر ہو جائے تو اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا اثر. ہماری نمازیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون نہیں مل رہا، ہماری نمازیں اگر اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے نہیں بچ رہے،
ہماری نمازیں اس کی وجہ سے ہمارا دین مضبوط نہیں ہو رہا، ہماری نمازیں اس کی وجہ سے ہم دین کے بجائے بے دینی کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہماری نمازیں ہمارے اخلاق کو اچھا نہیں کرتی، ہماری نمازیں ہمارے اقتصاد کو اچھا نہیں کرتی، ہماری نمازیں ہمارے رہن سہن کے طریقے کو اچھا نہیں کرتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نماز کہلانے کے قابل ہے؟ دن میں 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا آسان مسئلہ ہے، چھوٹا مسئلہ ہے، لاپرواہی والا مسئلہ ہے، بے توجہی والا مسئلہ ہے؟ کیا ہے؟ اس نماز کو ہم نے کیوں اتنا ہلکا اور آسان لیا ہوا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جس سے لوگ عرفان کی منزلوں پر جاتے ہیں، یہ وہ نماز ہے جس کے بعد لوگ زحمتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں کو بھلا دیتے ہیں، یہ وہ نماز ہے جس کے بعد دعا کا کہا گیا، یہ وہ نماز ہے جس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے صحیح نماز پڑھ لی تو تمہارے سب گناہ معاف، تمہاری تکلیفیں دور، تمہارے امتحان ختم، دعائیں قبول۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جو صحیح نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے تو اس کی دعائیں قبول کرو میری طرف سے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس سے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اگر انسان دنیا میں آیا ہے اور اسے ان تمام تکلیفوں سختیوں سے گزرنا ہے تو مشکلات تو آنی ہیں، پریشانیاں تو آنی ہیں، تکلیفیں تو آنی ہیں، میں اس کی مدد کرتا ہوں، میں اسے دن میں 5 مرتبہ اپنے پاس بلاتا ہوں، اپنے امن میں بلاتا ہوں، اپنے حصار میں بلاتا ہوں، اپنی محبت کے سائے میں بلاتا ہوں، تاکہ وہ کچھ لمحے سکون کا سانس لے لے، کچھ لمحے آرام کر لے، کچھ لمحے میری طرف توجہ کر لے، پھر میرے سے باتیں کر کے، میرے سے مانگ کر سکون کے ساتھ پھر دنیا میں جائے، پھر جائے گا، پھر مشکلات ہوں گے، پھر آئے، پھر اسی طرح سے۔ پتہ نہیں، ہمیں نماز احکام کے لحاظ سے تو بہت سکھائی گئی، لیکن نماز نور کے لحاظ سے، سکون قلب کے لحاظ سے، اطمینان کے لحاظ سے، کمال کی طرف لے جانے کے لحاظ سے، امتحان میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ اللہ کی مدد مانگو نماز اور صبر کے ذریعے، ان چیزوں پہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہمارے وہ نماز ہے جو اگر منیمم قبول ہوئی تو یہ کہ قضا نہیں لکھی جائے گی، قیامت میں رجسٹر کھولا جائے گا، ہاں میزمی صاحب ہاں آپ نے نماز پڑھ لی، لیکن اس نماز کا آپ کو فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے نا کہ انسان 4 5 6 منٹ اللہ کی بارگاہ میں جائے بھی، سب کچھ پورا کرے، ساری چیزیں، اور پھر اس کا فائدہ نہ ہو، اس کا وہ اثر نہ ہو۔ جو نہیں پڑھتے اس سے ہماری گفتگو نہیں، ہماری گفتگو ان سے جو نماز پڑھتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے کہ آپ بغیر نیت کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تصور کیجئے آپ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بغیر نیت کے اور بغیر وضو کے آپ کبھی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے۔ تو جب بغیر توجہ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ روحانی وضو نہیں ہوتا، وہ روحانی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے خدا را اس ماہ مبارک میں جبکہ کم از کم 3 نمازیں روزے کی حالت میں انجام پاتی ہیں، ممکن ہے 4تھی اور 5ویں بھی ہو جاتی ہو، نماز فجر ابتدائے روزے میں، نماز ظہرین اپنے وقت پر، خدا را نوافل کی طرف بھی توجہ کیجیے، نماز کی کنسنٹریشن پیدا کیجیے، اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ یہ قبول نہیں ہوئی تو کچھ بھی قبول نہیں ہونا، اور یہ قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو، یعنی سب کچھ کر ہی رہے ہیں نا۔ ہماری مثال اس طرح سے یہاں سے ہم جائیں مثلا مکہ اور بس مکہ کو دور سے دیکھ کر آ جائیں، نہ عمرہ کریں نہ حج کریں، یا احرام باندھیں سب کچھ کریں لیکن عمرے کی نیت نہ کریں، حج کی نیت نہ کریں، اور جو کچھ ہے وہ کر کے آ جائیں، سب ضائع ہے۔ اس کو تو آپ بہت ضائع کہیں گے، وہ زندگی میں 1 مرتبہ گیا اور ضائع کر کے آئے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ جاتے ہیں، اور بے توجہی کی وجہ سے، اللہ پر اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ سے ناراضگی کی وجہ سے، اللہ سے
بہت زیادہ شرمندگی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. انسان اس طرح سے توجہ نہیں کر سکتا جس طرح سے اسے توجہ کرنی چاہیے. کیوں نہ آج رات ہم عہد کریں، وعدہ کریں، تاکہ ہم قد افلح المومنون میں ہو جائیں کہ امانت کا بھی خیال رکھیں گے اور عہد کا بھی خیال رکھیں گے. اور نماز ایک عہد ہے جو ہمیں وفا کرنا ہے. نماز ایک عہد ہے جس کو وفا کرنا ضروری ہے. لیکن نماز ہو پھر وہ اٹھک بیٹھک نہ کہلائی جائے، پھر وہ صرف کچھ چیزوں کے تلفظ نام نہ ہو، بلکہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو آپ کے دل میں اتنا اطمینان آئے کہ میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اس نے مجھے حاضر ہونے دیا. دعا ابو حمزہ سیمالی ڈاکٹر محمد میسمی نے جو ترجمے اور تشریح کے ساتھ پڑھی ہے اور زیر اکیڈمی کے فیس بک وغیرہ پہ بھی موجود ہے. چھوٹی چھوٹی قسطوں میں آپ کے لیے ہدیہ کیا گیا ہے. اس پر غور کیجیے نا. الفاظ مولایا مالی کلما قلت قد تحیات و تعبات و اقمت للصلاۃ. پالنے والے مجھے کیا ہو گیا ہے کہ جب بھی میں ایک سوچتا ہوں اور کہتا ہوں میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں، آمادہ ہو گیا ہوں، تیار ہو گیا ہوں، خوشبو لگا لی، وضو اچھی طرح کر لیا، کپڑے صاف ہیں، القیت علی نعاسا، جہاں میں اللہ اکبر کہنے جاتا ہوں تو مجھ پہ سستی ڈال دیتا ہے، تو مجھ پہ بے توجہی ڈال دیتا ہے، تو مجھے اپنے سے غافل کر دیتا ہے. جب بھی میں سوچتا ہوں میں دعا کروں گا، دعا پڑھنے بیٹھتا ہوں، بیٹھتا بڑی توجہ سے ہوں، اس کے بعد پھر میرا ذہن کہیں اور چلا جاتا ہے. جب بھی میں سوچتا ہوں اب اچھے لوگوں کے درمیان بیٹھوں گا اور ان کی باتیں سنوں گا تو مجھے وہاں سے بے دخل کر دیتا ہے. اللہ نہ کرے ہمارا حال نہیں ہوگا. ہم اہل بیت علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، ہم ان کے نام کا واسطہ دیتے ہیں، ہم ان سے محبت کا سچ میں اظہار کرتے ہیں، ہم مودت القربہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ ہمیں رد نہیں کرتا ہوگا، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ سے دھتکارتا نہیں ہوگا. لیکن ہمیں سوچنا ہوگا آیا ہم اپنی نماز کے بارے میں سیریس ہیں یا نہیں، اپنی نماز کے بارے میں ہم آمادہ ہیں یا نہیں، اپنی نماز کے بارے میں ہم اب وہ طریقہ کار اپنانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں. آخر میں جملہ عرض کرتا چلوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، یہ آیت قرآن مجید کو پڑھ کر حضور اکرم نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرًا لِلذَّاكِرِينَ. اور نماز کو قائم کرو طرف نہار، دن کے اطراف میں، وزلفا من اللیل، اور رات کے ساتھ. ان الحسنات، بے شک حسنات برائی کو پگھال دیتی ہیں، جیسے آگ لوہے کو پگھال دیتی ہے، حسنات یذہبنا پگھلا دیتے سیئات. ذالک ذکرا للذاکرین، یہ بیان ہے ان کے لیے جو ذاکر، یاد کرنے والے ہوں، جو ذکر کرنے والے ہوں. حضور اکرم سے نے اپنے اصحاب سے پوچھا بتاؤ کہ سب سے امیدوار کنندے آیت کون سی ہے؟ اصحاب نے الگ الگ آیتوں کو بیان فرمایا. حضور اکرم نے فرمایا یہ سب آیتیں امیدوار کنندے، لیکن سب سے زیادہ امیدوار کنندے آیت یہ ہے کہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ہے کہ لوگوں نماز کو قائم کرو دن کے اطراف میں اور رات کے نزدیک. اللہ اکبر، بے شک حسنات برائی اور گندگیوں کو صاف کر دیتے ہیں. آج کل آپ صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں نا تو جو تھوڑا بہت وائرس کا چانس ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے. یہ نماز آپ کے گناہوں کو صاف
اللہ نے کہا، حضور اکرم نے فرمایا یہ آیت سب سے زیادہ امیدوار کنندہ ہے، یہ آیت انسان کو امیدوار کر دے، وہ نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ، نماز کو حسنات قرار دیا گیا ہے، اس کے گناہ پگھل جائیں گے، ختم۔ ماہ مبارک، اللہ کے مہمان، تمہارا سانس لینا بھی تسبیح، تمہارا سونا بھی عبادت، اور پھر حضور اکرم نے فرمایا فاسأل اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں روزہ رکھنے کی توفیق ملے اور تم قرآن مجید کی تلاوت کر سکو، اور نماز کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ، اس لیے کہ بہترین وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دیکھو تمہاری پیٹھیں سنگین ہو گئی ہیں، تم لمبے سجدے کر کے اپنی گناہوں اور برائیوں کے آثار کو ختم کرو۔ پڑھنے والے، ہم تجھ سے امید کرتے ہیں کہ تو ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے گا، اپنی رحمت کو دیکھے گا، اور دل میں اہل بیت کی محبت کو دیکھے گا۔ ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، کورونا وائرس کے شر سے پوری انسانیت کو بچا لے۔ جو اقتصادی مشکلات آ رہی ہیں اور ہم لوگوں کے مالی مسائل دیکھنے پالنے والے، ہمیں اس میں ہم پر رحم فرما، اس مشکلات کو آسان فرما۔ پالنے والے جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ علماء کرام، مراج و اعظام، رہبر انقلاب، قائد ملت جعفریہ، تمام دینی طلاب کی مشکلات کو آسان فرما۔ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کے مسائل کو حل فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام ارواح مومنین مومنات شہداء صلاح کے لیے فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔